نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ انتہائی قابل احترام سامعین ذی وقار، آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 80 تلاوت کی ہے، اور آج کے سبق میں ہم 2 آیات پر گفتگو کریں گے، اور آیت نمبر 80 اور 81 پر گفتگو ہوگی۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے 5ویں گروہ کا ذکر کیا، اور 5واں گروہ کون سا تھا؟ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو صاحب زادہ کہتے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اور ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ بوجہ نسبت کے درگزر کرتا ہے اور ہمیں کچھ نہیں کہتا، کیونکہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے باپ دادا نے بڑی عبادات کی ہیں، بڑی ریاضتیں کی ہیں، بڑے تہجد گزاری کی ہے، بڑے نوافل پڑھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے چونکہ محبت رکھتا تھا اور وہ ہم سے رکھتے ہیں، تو اس نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ بھی نہیں کہے گا، کیونکہ ہم صاحبزادے ہیں، تو ہم جو کچھ کرتے رہیں ہم سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یہ جو ایک ذہن ہے صاحبزادے ہونے کا، یہ ایک دور کے ساتھ بند نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں اس قسم کے جو صاحبزادے ہوتے ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، نہ شریعت کے ہمارے اوپر احکام لاگو ہوتے ہیں، نہ کسی جماعت کے ہمارے اوپر احکام لاگو ہوتے ہیں، نہ کسی جماعت کے دستور کے منشور کے ہم پابند ہیں، چونکہ ہم صاحبزادے ہیں، ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی محنتیں کی ہیں، لہذا ہم استثناء رکھتے ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم جو کریں، جیسا لباس پہنے، جیسا چہرے کی وضع قطع بنائیں، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو خوش فہمی ہے یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ چاہے شریعت کا قانون ہو یا کسی جماعت کا دستور اور نظم ہو، ہر ایک بندے پہ لاگو ہوتا ہے، چاہے جماعت کا امیر ہو یا جماعت کا کوئی ادنا سا کارکن ہو، جماعت کا جو دستور اور منشور بن جاتا ہے وہ ہر ایک پہ لاگو ہوتا ہے۔ جس طرح شریعت کے احکام تمام لوگوں پہ لاگو ہوتے ہیں، اس سے کوئی بھی مستثنیٰ نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالی نے ان صاحبزادگان کی تردید کی ہے، اس بات کی کہ ہم بڑوں کی اولاد ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، لہذا ہمیں جہنم کی آگ میں نہیں ڈالا جائے گا، اور اگر ڈالا بھی گیا تو بس چند لمحوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، اس کے علاوہ پھر ہم بخشے بخشائے ہیں اور ہم جہنم سے خلاصی پانے والے ہیں۔ یعنی اس طرح کا دعویٰ کرنا اس گمان میں کہ ہم صاحبزادے ہیں، یہ غلط ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے آپ ان 2 آیات کا ترجمہ سنیں تاکہ بات کو سمجھنا آپ کے لیے مزید آسان ہو جائے۔ وقالو، اور وہ صاحبزادے کہنے لگے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہرگز نہیں چھوئے گی جہنم کی آگ مگر سوائے گنتی کے چند دن۔ کل، فرما دیجیے میرے پیغمبر، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی وعدہ کیا ہوا ہے کہ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا؟
ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ بلا من کسب سیئۃ، کیوں نہیں جس نے کمائی کی کوئی برائی، یہ قانون ہے یاد رکھیے گا، بلا من کسب سیئۃ، جو کوئی برا کام کرے گا برائی کمائے گا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خطیئتہ، اور گھیر لیا اس کو اس کی برائی نے، غلطی نے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس وہ جہنم کا ساتھی ہوگا، یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعویٰ کی تردید فرمائی ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ ہمیں جہنم کی آگ مس نہیں کرے گی، اگر بالفرض والمحال مس کرے گی بھی صحیح تو گنتی کے ایام معدودہ، چند دن ہم جہنم کی آگ میں جائیں گے اور پھر ہمیں جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ اس وجہ سے آزاد کر دیا جائے گا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے پتریلے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس وجہ سے تمہیں جہنم کی آگ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ فرمایا نہیں، یہ خیال غلط ہے، اس کو دل سے نکال دو، کیونکہ سابقہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انبیاء کا باپ ہو، انبیاء کا بیٹا ہو، جس بندے کے پاس رب کی توحید نہیں ہے، جس بندے کے پاس اس وقت کے پیغمبر کی سنت نہیں ہے، چاہے اس کی نسبت جیسی بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش ہو محض نسبت کی وجہ سے نہیں کرنی ہے، بلکہ اللہ نے بخشش کرنی ہے تو اس کے اپنے ایمان اور عمل صالح کے بدلے اس کی بخشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کے بیٹے کو پیش کیا کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے سامنے بات کرتی ہیں اور کہتے ہیں بیٹا ارکب معنا، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، اور بیٹا کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اللہ کا پیغمبر کہتا ہے کہ بیٹا لا عاصم اليوم، آج کے دن بچانے والا کوئی نہیں ہے، الا من رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم کرے گا وہی بچے گا۔ لیکن بیٹا اس پہاڑ کو اپنا وسیلہ سمجھتا ہے اور غیر اللہ کے جو عقیدے ہیں، نظریے ہیں، انہیں پر پکا ہے، اپنے باپ پیغمبر کی بات نہیں مانتا ہے۔ قرآن سورہ ہود میں اس واقعہ کو نقل کرتا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان بات ہو رہی ہے، فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، باپ اور بیٹے کے درمیان ایک بہت بڑی موج جو طوفان آیا ہوا تھا وہ حائل ہوا، فکان من المغرقین، اور بیٹا غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ آگے لمبی بات ہے، نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں یا اللہ آپ کا وعدہ تھا کہ یہ جو میری آل میں سے ہوگا میں اس کو بچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ساتھ جو تخاطب فرمایا یا نوح لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، نوح پیغمبر وہ سوال ہم سے نہ کر جس سوال کا آپ کو علم نہیں ہے، اور جہاں تک بات ہے آپ کے بیٹے کی، آپ کا آل ہونے کی، انہ لیس من آلک، تیرا بیٹا تیری آل میں سے ہے ہی نہیں، انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے اعمال جو ہیں وہ صالح نہیں ہیں۔ صالح عمل کون سا ہے؟ جس میں پیغمبر کی سنت کا رنگ موجود ہو، جس میں پیغمبر کی سنت کا طریقہ موجود ہو۔ تو معلوم ہوا کہ پیغمبر کا بیٹا بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو محض پیغمبر کی نسبت کی وجہ سے بخش نہیں دیا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ بخشش کے لیے عقیدہ توحید اور پیغمبر کی راہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے، آزر ہے،
اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈالنا ہے، کیونکہ اس کا یہی عقیدہ تھا کہ جو قبر میں چلا جائے، جو مردہ ہوتا ہے، جو مورتی ہوتی ہے، وہ سنتا ہے۔ تبھی تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، بابا ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے جو تیری پکار کو سن نہیں سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آزری عقیدہ یہی تھا کہ جو مورتیاں ہوتی ہیں، جو بت ہوتا ہے، چاہے وہ کھڑا ہو یا پڑا ہو، وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، قدرت رکھتا ہے، لیکن پیغمبر اس کی تردید کرتا ہے، لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، وہ سن بھی نہیں سکتے ہیں، دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس عقیدے کا مالک باپ تھا، اسی عقیدے کے ساتھ مر گیا، اللہ نے اس کی بخشش نہیں کرنی، وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی کی بخشش ہو نہیں کرنی ہے کہ محض نسبت ہے تو بخشش ہو جائے گی۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ہے، ابو طالب ہے، آپ کی دھڑ کرتا ہے، لیکن آپ پہ ایمان نہیں لایا ہے۔ جب مرتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ان عمک قد مات زال شیخ، آپ کا بوڑھا چچا مر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر مجھے کیا بتاتے ہو، جاؤ اس کو دفن کر دو، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پیغام ہے، یہ میسج ہے ان مولویوں کے لیے، ان علماء کے لیے جو اپنے آپ کو عقیدہ توحید پر کاربند سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو موحد بھی سمجھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے فلاں 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 کا جنازہ پڑھایا ہے، پڑھا ہے، بخشش کی دعا کی ہے، میری کوئی مجبوری تھی۔ اللہ کی قسم پیغمبر کا سکا چچا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا والد ہے، اس سے بڑی کیا مجبوری ہو سکتی ہے؟ لیکن میرے پیغمبر نے قرآن پہ عمل کر کے دکھایا ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نہ کسی ایمان والے کے لیے جائز ہے اور نہ کسی پیغمبر کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے بخشش کی دعا کرے، اس کے لیے یوں کہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے اس بندے کے لیے جو بندہ ساری زندگی شرک کرتا رہا، کفر کرتا رہا، بدعات کرتا رہا، رسمیں کرتا رہا اور مر گیا اسی حالت میں، بخشش کی دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کا قرآن یہی بات سمجھاتا ہے کہ صاحبزادوں، بخشش کی دعا اس بندے کے لیے ہو سکتی ہے جو بندہ عقیدہ توحید پر مرتا ہے، جس کے عمل میں بدعت موجود نہ ہو، اس کے لیے بخشش کی دعا کر سکتے ہیں۔ اور قرآن نے اسی قانون کو بیان کر دیا ہے، فرمایا بلا من کسب سیئات واحاطت بہ خطیئتہ، جس بندے نے برا عمل کیا، عقیدہ توحید کی مخالفت کرتا رہا، سنت کے خلاف بدعت کو رائج کرتا رہا، عقیدہ کچھ اور تھا، قرآن کچھ اور کہتا، عمل سنت کا کچھ اور تھا، یہ کچھ اور کرتا رہا، واحاطت بہ خطیئتہ، اس کے گناہوں نے اسے گھیر رکھا تھا۔ کون سے ہیں؟ بدعات والے، شرک والے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ بندہ پکا جہنمی ہے اور یہ جہنم کی آگ میں رہے گا۔ قرآن یہ پیغام دیتا ہے کہ کسی کی نسبت ہو، محض نسبت بچا نہیں سکتی ہے، ہاں نسبت بھی ہو، عقیدہ توحید بھی ہو، پیغمبر کی اتباع بھی ہو، سونے پہ سہاگا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم نے جو کچھ کہنے کی توفیق دی ہے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔